औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक ये है कि अगर आप बहनों को या बेटियों को जायदाद से महरूम रखना चाहते हैं हर सूरत, तो फिर आपको कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ी जुर्रत के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक सबक भी दूँ कि आपने किसी बहन या बेटी के साथ ज़्यादती भी नहीं करनी। लेकिन अगर बहनें और बेटियाँ इस चीज़ पर राज़ी हैं कि हमने आपको जायदाद देनी है, तो फिर आपने क्या तरीका अख्तियार करना है। इससे पहले हम अपनी वीडियोज़ आप तक मज़ीद पहुँचाएँ, आपसे सिर्फ़ ये गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए और दोस्तों को बताइएगा, ताकि हमारा ये मैसेज, हमारी ये कोशिश हर घर घर दर दर पहुँच जाए कि हम लोग कानून को समझने और समझाने के लिए कोशिश आएँ। बहनें और बेटियां बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और इस रिश्ते से कौन दूर हो सकता है या कौन ऐसा शख्स है जो इससे इनकार करता है। लेकिन मजबूरियां हैं। जायदाद जो होती है, हर शख्स चाहता है कि हमारे अपने पुरखों वाली जायदाद हमारे ही दरमियान रहे, और इस तरह बहनों और बेटियों को ज़मीनें या हिस्सा नहीं दिया जाता है। ख़ास तौर पे ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिस बहनों के लिए जिसमें बहनें और बेटियां चाहती हैं कि कुछ हिस्सा हम उनको खुशी के तौर पे दे दें। भाई अच्छे होते हैं और भाइयों की बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बहनें ये चाहती हैं कि हम ये जायदाद उनको दे दें। अब कितनी जायदाद बहनें अपनी ज़िंदगी में दे सकती हैं और किस तरीके से दे सकती हैं और किस मोड से दे सकती हैं, ये मेन सवाल है। और उसको बाद में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है कि कभी-कभी ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जहाँ पर भाई सच्चे होते हैं और उनको वो जायदाद का हिस्सा चाहिए होता है, और ख़ास तौर पे जो बहनें होती हैं वो चाहती हैं कि ये जायदाद हमारे पुरखों में ही रहे। तो सबसे पहले बेहतरीन जो तरीका है, तमाम अपने तजर्बात के निचोड़ में आपको बात कर रहा हूँ, कि आप वो ज़मीन जो है बै करवा लें। ये नहीं कि आपने उसका कोई पैसा नहीं देना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आपने ऐसा नहीं करना कि उनको कोई पैसा ना दें और ख़ाली बै करवा लें। हाँ, इससे आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन अगर शो ना हुई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो ट्रांज़ैक्शन, वो पैसा जो बहनों को आप दें या बेटियों को दें, तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी जो है, जब आप ट्रांसफ़र करेंगे और उसका बै का इंतकाल करेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी ट्रांज़ैक्शन शो करनी है। हाँ, ये आपके लिए एक थोड़ा-सा फ़ायदा है कि बहन या बेटी आपको वो प्रॉपर्टी दे रही है, तो आप उसका इंतकाल जो है करवा सकते हैं, कीमत ज़्यादा लिखवा सकते हैं। लेकिन वो ट्रांज़ैक्शन जो है बैंक अकाउंट में रखें और आगे उनको ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में कर दें, ताकि कभी भी आपके बहन के बेटे या बेटी के बेटे, या वो बेटी के बेटे किसके साथ, आपके बेटों के खिलाफ ही केस करेंगे, आपके खिलाफ तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप उसका बै का इंतकाल करवा लें और वो प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री कराने की कोशिश करें। अगर आप उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि वह साबित हो जाएगा कि ये खातून जो है कोर्ट में हाजिर हुई, और कोर्ट ऑफ लॉ है। वैसे तहसीलदार भी कोर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन होती है और गवाहान भी आपके ही मौजूद होने चाहिए, ताकि बाद में इससे इनकार ना किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बै के अलावा हिब्बा या तमलीक भी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सवाल हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि तमलीक और हिब्बा क्या चीज़ है। तमलीक जो है, तमाम लीक एक मेरा डिफरेंट व्यू है और शायद किसी को ना अंदाज़ा हो, लेकिन मैं तमलीक ये कहता हूँ
کہ تملیک ہے اپنی زندگی میں کسی بھی اپنے وارث کو اپنی زندگی میں اس کی وراثت کے مطابق حصہ دینا تملیک ہے، اور ہبہ جو ہے وہ کسی بھی غیر وارث کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ تملیک کرانا چاہتے ہیں، بیٹی کو تملیک آپ کر سکتے ہیں، اور انہی کو ہی تملیک ہو سکتی ہے جو قانونی طور پر کسی کی وفات کے بعد اس کے وارث بن سکیں۔ تو بہن بھائی کا جو رشتہ ہے، اگر وہ خاتون شادی شدہ ہو جائے گی تو پھر تو اس کا حصہ بھائی کا نہیں بنے گا، اس کے بچے ہوں گے، اس کا خاوند ہوگا۔ ہاں اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے نظر میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بہن کو یہ پراپرٹی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کا جواب تو اسی بہن کے پاس ہی ہے کہ وہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی۔ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جن کو ڈپرائیو کیا گیا ہے ان کے رائٹ سے اور ان کی پراپرٹی سے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ناجائز طور پر کیا اور آپ کو یہ پراپرٹی واپس دینا ہوگی۔ یہاں پر ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر آپ نے وہ پراپرٹی کسی اور کو دے دی ہے یا بیچ دی ہے، آگے ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو وہ ٹرانسفر والی پراپرٹی اسی کے پاس رہے گی، لیکن اتنے پیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا بہن کو۔ تو اس میں جو نٹ شیل میں آپ کو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کیسز بھی میں نے کیے ہیں کہ ایک ہمارے باہر ملک سے بیٹیاں تھیں اور ان کا بھائی کوئی نہیں تھا، تو والد کو یہ خطرہ تھا کہ یہ پراپرٹی جو ہے اس کو کیسے سیو کیا جائے۔ دیٹ واز اے گڈ کوسچن فار می اینڈ سم تھنگ ویری challenging for me to incorporate the mutation without any hindrance in the future۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی زندگی میں بیٹیوں کا شیئر سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو خواہ مخواہ ہی ایسا کر جائیں، کیونکہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھتیجوں کا حصہ رکھا ہے، تو پھر ان کو حصہ ملنا ہے تو دے دیں، کوئی بات نہیں، راضی نامہ تھوڑے بہت پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ ظالم ہیں، غلط ہیں، تو پھر بھی پرابلم ہے، تو پھر آپ ہبے کی صورت میں یہ معاملہ سیٹل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہبہ کریں گے، تملیک کریں گے، تو ایک گولڈن طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے سول کورٹ میں ایک سوٹ ڈالنا ہے دونوں پارٹیز کا، اور پھر اس میں یہ بیانات ریکارڈ کروانے ہیں کہ اس کی آفر ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ بہت بڑا راز کی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میں گر نہ بتاؤں، کسی کا نقصان نہ ہو جائے اور اس طریقے سے کوئی زبردستی ایسا نہ کرے، لیکن اب سپریم کورٹ کے ایک اتھارٹی سے مجھے یہ حوصلہ ملا کہ اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں ایک انتقال کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ یہ انتقال ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ اپنی لائف میں اس کو چیلنج نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس انتقال کو صحیح سمجھ کر چیلنج نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو اپنی والدہ کے وفات کے پانے کے بعد، وفات کے بعد کیس کو چلاتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہماری ماں کا حصہ تھا اور اس کو واپس کیا جائے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ہو بھی سکتا ہے لیکن ایک ویکر کیس ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کی ایکسیپٹنس ہے کہ یہ انتقال فراڈ کی بیس پر نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ اس کو چیلنج جب کرتے ہیں تو فراڈ کی بیس پر ہی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے ہم نے بتا دیں کہ آپ نے کوشش کیا کرنی ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی کا حق نہ کھائیں اور اس کو بیع کی صورت میں کر دیں یا ہبہ کی صورت میں کر دیں یا تملیک کی صورت میں کر دیں، لیکن اس کے بعد کیونکہ any mutation does not create any title is always created in the shape of the any verdict from the court of law۔ تو court of law کی صورت میں وہ verdict آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں خدا کو حاضر ناظر کر کے، یہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ میں ان بہنوں اور بیٹیوں کو جو حصہ دینا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ کافی پریشان ہیں، اور مجھ سے کافی سارے دوستوں نے پوچھا، بہنوں نے پوچھا کہ ہماری زمین جو ہے ہم کس طرح اپنے والدین سے
چڑھا سکتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ وہ ہبہ کر سکتا ہے شرعی طور پر، لیکن اس کا جواب دینا ہوگا خدا کو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اگر غلط کیا تو اس کا جواب دیا جانا پڑے گا، کیونکہ انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ شریعت بھی بتا دی گئی ہے، قانون بھی بتا دیا گیا ہے، اور آپ کو آپ کے حقوق بھی بتا دیے ہیں۔ So this is everything relating to the rights of the people regarding the women۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کو محروم کرتے ہیں، کیا ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آپ سوچئے گا، اور اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس چیز کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔